أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں جمی ہوئی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورۃ الغاشیہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی۔ اب یہ پہلا زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں پہ زیادہ زور دے رہے تھے، ایک تو توحید کہ خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات کہ مرنے کے بعد آخرت ہونے والی ہے برپا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کو ہمیشہ کی جنت ملے گی، اور جو برے اعمال کرے گا، شرک اور کفر میں رہے گا، اسے ہمیشہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ دو چیزیں، ایک توحید اور آخرت، اس کی طرف زیادہ توجہ تھی، تو اس میں بھی اس صورت میں اسی پہ زیادہ سٹریس کیا گیا ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تو بتایا گیا ہے کہ قیامت واقع ہوگی تو کیسا ہوگا، کیسی بلا ہوگی جو سب پر آ جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن جہنمی لوگوں کا کیا ہوگا اور جنتی لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا، اور پھر آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے، کسی کو زبردستی منوا نہیں سکتے، یہ تو اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ کتابیں بھیجتا ہے، نبی کو بھیجتا ہے، اچھی بات لوگوں کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ تو اگر کوئی چھوٹے گناہ بھی اگر وہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن بڑے گناہوں کی پاداش میں ان کو جو ہے جہنم میں جانا پڑے گا۔
اب یہاں بات بتائیے، حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ ایک آفت ہے جو چھا گئی، جیسے اب کورونا کی آفت ہے، چھا گئی پوری دنیا کے اندر، سب پریشان، ایک ملک نہیں، سارے کے سارے پریشان ہیں، کوئی بھی ذاتی دھرم کا آدمی یہاں پر بچا ہوا نہیں ہے، سب اس کے اندر آ گئے۔ اب اس سے بچ کون رہا ہے؟ آپ دیکھیے کورونا سے کون بچ رہا ہے؟ جس کی امیونٹی پاور اچھی ہے، جس کے جسم کے اندر کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، وہ کسی طریقے سے بچ رہا ہے، اس میں بھی ایکسیپشن ہے۔ لیکن جس کی اندر سے خراب ہو، سگریٹ پینے سے، شراب پینے سے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا پریشانی، جس کی شوگر بڑی ہوئی ہے، اندر سے کئی بیماریاں پہلے سے ہی گھیر رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کا بچنا پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس نے اپنے صحت کو اچھا رکھا، سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، وہ تو چھا جانے والی ایسی آفت ہوگی، یعنی قیامت جو سب پہ چھا جائے، اس سے کوئی بچے گا نہیں، قیامت سب پہ برپا جو ہوگی۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے۔ اب یہاں چہرے اس لیے کہا گیا کچھ افراد، لیکن چہرے سے معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے خوشی ہوتی ہے تو آدمی کا چہرہ دمک اٹھتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، جب بھی معلوم ہوتا ہے یہ آدمی بڑا خوش ہے۔ اچھا اداس ہے، غمگین ہے، تو ایک دم اس کا چہرہ بدلتا ہے، اس سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چور جب پکڑا جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، یا اس کو جیل میں لے کے جاتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے، یا اس کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے۔ تو چہرے کی وجہ سے بتایا کہ خوف زدہ ہوں گے کچھ چہرے، وہ وجوہ یومئذ خاشعہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، خوف زدہ ہوں گے وہ پوری طریقے سے۔ عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، اس سے نکلنے کی، بھاگنے کی، پریشانی کو دور کرنے کے لیے، جیسا آدمی کہیں پھنس جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں، گاڑی میں، تو کس طریقے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی قیامت آ گئی ہے، یہ چھا گئی آفت، اس بلا سے میں کیسے نکلوں۔ جیسے کورونا سے بھی کیسے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، دوا خانے میں جا رہے ہیں، کوئی علاج کرانے کی کوشش، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں اس طریقے سے اس میں سے اس آفت سے وہ نکلنے کی کوشش کریں۔ تھکے جاتے ہوں، تھک جائیں گے، وہ کیا بلا ٹلنے والی ہے، وہ قیامت پکی آنے والی ہے، یہی تو بات بتائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے، وہ ٹلنے والی نہیں ہے، وہ تھک جائیں گے مگر بھاگ نہیں سکتے، اس سے چھوٹ نہیں سکتے، یہ بات بتائی گئی کہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، ان کو وہاں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، حامیہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، حامیہ، تو یہاں بتائیں اس حامیہ میں، آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں، نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ اس میں بتایا گیا ہے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، داخل کر دیے جائیں گے، جھلس رہے ہوں گے، جلیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی کوئی۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں کہا کہ اگر یہ جیسی دھیمی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو بھڑکائے گا سارے لوگ، تاکہ اس کے جلنے کا پورا مزہ ان کو ملے۔ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پلایا جائے گا، تسقا من عین آنیہ، نہر عین، اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، آنیہ، کھول رہا ہے پوری طریقے سے، تو پانی بھی پلایا جائے گا، تو کوئی ٹھنڈا نہیں کہ راحت زدہ، بلکہ کھولتا ہوا پانی جو ہے وہاں ان کو پلایا جائے گا۔ اور خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، طعام کھانا، الا من ذری، کانٹوں کے سوا، کانٹے دار کھانا ہوگا۔ کہیں قرآن مجید میں کہا گیا ان کو زقوم کا پیڑ ہوگا، اس کے کڑوے کسیلے پھل ہوں گے، اس کا کئی جگہ ذکر ہے۔ کہیں غسلین کہا گیا کہ زخموں کا دھون ان کو وہاں پلایا جائے۔ تو جہنم کے بھی الگ الگ درجے ہیں، ہو سکتا ہے الگ الگ درجوں کے اندر یہ سزا دی جاتی ہو، مفسرین نے لکھا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے تھک جائیں گے زخموں کے دھون سے، تو کہا جائے گا ابھی کانٹے کا کھاؤ، کانٹے ہو گئے تو کہا جائے گا زخم کھاؤ، تاکہ کوئی تبدیلی ہو۔ تو کیا تبدیلی ہوگی؟ تو اسی شکل کی چیزیں ان کو بدل بدل کر ملیں گی۔ یہاں کہا گیا کہ انہیں خاردار سوکھی گھاس کی سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹے۔ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی اچھا صحت مند ہوتا ہے، اچھا دکھتا ہے، خوبصورت دکھتا ہے، اس کی باڈی اچھی بن جاتی ہے، چربی وربی بھی ٹھیک ٹھاک رہتی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر کے مسلس بنتے ہیں،
اور بھوک بھی مٹ جاتی ہے کھانے کے بعد، لیکن بھوک بھی نہیں مٹے گی، کتنا بھی کھا رہے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹ رہی. وہ کھا رہے ہیں، سب زخم کھا رہے ہیں، اور یہ جا کے تڑپ کے کہ شاید کچھ نہ کچھ پیٹ بھریں گے، کہا کہ تونس لگی ہوئی اونٹ کے تحت تو پانی پئیں گے، کھولتا ہوا پانی دوسری جگہ کہا گیا ہے. تو لیکن کیا ہوگا اس سے؟ نہ بھوک مٹے گی نہ وہ موٹے ہوں گے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت خوش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اور اپنی خوشی سے خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا ہم گناہ سے بچ گئے، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے جو ہے نا اللہ نے شراب اور حرام کی تھی، سور کا گوشت اور دوسروں کا مال، تو یہ ہم نے نہیں کھایا تھا، ہم بچ گئے تھے. اپنی خوشی ہوگی کہ صحیح عمل کر کے آئے تھے، ان کو بڑا اطمینان ہوگا وہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر کے اس سلسلے میں آئے بھی ہیں. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. اب جنت میں کیا ہوگا؟ بہت ہی بلند، کہا جاتا ہے نا 5 اسٹار ہوٹل، سب سے اچھا مقام ہے کہاں ہے؟ بمبئی میں. وہ تاج ہوٹل تھی پہلے، اب تو کہیں ہیں. تو بتایا جاتا تھا کہ وہاں جا کے جو رہے گا تو اس میں بڑا ایسی عالی مقام جنتیں، ساری جنتوں میں بھی جو عالی مقام جنتیں ہیں وہ انہیں دی جائے گی. جنت الفردوس جس کو کہا جاتا ہے، ایسی جنتیں ان کو ملی. اس کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. سب سے بری بات یہ ہے، آپ کتنے بھی اچھے رہو لیکن سڑک پہ سے جا رہے ہیں، گندی باتیں سننے میں مل رہی ہیں، فحش گانے آپ کو سننے میں مل رہے ہیں، گندے سین آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں، اور خواہ لوگ آپ کو ٹارچر کر دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی انسلٹ کر دیتے ہیں، ایسا ایک آدھا تانا کستے ہیں کسی میٹنگ میں، شادیوں میں، پروگراموں میں، کہ آدمی کا دل ایک دم مرجھا جاتا ہے، اس کی پوری خوشی خواہ چلی جاتی ہے دوسروں کے کہنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، لیکن لوگ اس طریقے سے اس کو پریشان کرتے ہیں کہ اس کی خوشی ختم ہوتی ہے. تو وہاں نعمت یہ ہوگی، کبھی کوئی بری بات، دل توڑنے والی بات وہاں وہ نہ سنیں گے. بہت بڑا انعام ہے. قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی بڑی بہت نعمت ہے. آج بھی اگر دنیا میں کسی کو بری بات سننے نہیں ملتی ہے تو وہ مزے میں بہت زیادہ بہت اچھا ہے، اس کو ایسا گروپ ملا ہے، ایسے دوست ملے. ورنہ ہم نے کالج وغیرہ میں دیکھا دوسرے دوست بھی دوست کو گالی کی سوا بات نہیں کرتے. اب بتائیے، مذاق میں بھی گائے، اب اس سے برا حال کیا ہو سکتا ہو؟ لیکن جو نیکوں کی مجلس ہوتی ہے وہاں لوگ ایک دوسرے کو بڑے آدر کے ساتھ بلاتے ہیں. یہاں کی مجلسوں میں اب وہاں کے تو کیا کہنے ہوں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں نہریں بہتی ہوں گی. سورہ رحمان میں کیسا بتایا ہے، کچھ تو نہریں ایسی بہیں گی اور دوسری جنت میں تو نزافتان کہا گیا، یعنی پھوارے کے جیسے ہوں گے، یا اوپر سے جس طریقے سے پانی گرتا ہے، دھبدھبا گرتا ہے، اس طریقے کی بھی جو ہے وہاں پر چیزیں ہوں گی. تو کہا بہنے والے صاف ستھرے چشمے وہاں پر ان کے لیے موجود ہوں گی. ان کے اندر، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، یعنی صوفہ سیٹ ہوگی. کہا گیا کہ بہت اونچی جگہ پہ ان کو، کبھی کبھی تو ہے کہ ایسی سیڑھی بھی ہوگی، اس پہ سے چڑھ کر جائیں گے جیسے اسٹیج ہوتا ہے. اب اسٹیج دیکھیے، بڑے لوگوں کے لیے لیڈر اسٹیج بناتے ہیں، تو ایسے وہاں اسٹیج سجے بھی ہوں گے، اچھے صوفہ سیٹ وہاں پر جو ہے رکھے بھی ہوں گے. پھر دوسری بات بتائی، وہ اکواب موضوعہ، اور ساغر بھرے ہوئے، جام، شراب کے جام ایک سلیقے کے ساتھ بھرے ہوئے، کلرڈ، کوئی کلر لیس، کہیں کہا گیا کہ ایسا سفید رنگ کے ہوں گے، کہیں بالکل ایسے ہوں گے جیسے کہ شیشے کے جیسے، بالکل اس میں سے نظر نہیں آ رہا. الگ الگ رنگ اس کے بتائے گئے. تو وہ سب جو ہے بھرے بھی ہوں گے. ایسا نہیں کہ بھرنا ہے، لانا ہے، دینا ہے، ویسا بھی موقع ہوگا، کبھی کبھی آئیں گے تو اس کو بھر کے دیا جائے گا، پارٹی کے جیسا ہوگا، سب آئیں گے، لیکن ان کے لیے اویلیبل ہوں گے، بس اشارہ کریں گے وہ ان کے پاس آ جائیں گے. بچے چھوٹے چھوٹے ان کی خدمت میں ہوں گے. جو بچے یہاں پر ایمان لانے سے پہلے بھی مر گئے ہیں، برادران وطن کے اور دوسروں کے 12 سال کے پہلے، وہ سب وہاں خدمت میں لگائے جائیں گے اور وہ ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہیں گے. اس کے بعد فرمایا گیا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے. یہ ایسے گاؤں تکیے جو ہے پیچھے لگانے کے ہوتے ہیں، ایسے گاؤں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ بھی قطار میں، بہت خوبصورت بیٹھنے کے لیے، ان کو اسٹائلش بیٹھنے کے لیے. اور اس کے بعد بتایا گیا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا، ایسے تو تکیے لگا کے شان سے بیٹھنے کا. اور کچھ جو ہے نا چٹائیاں جیسی ہوتی ہیں، چٹائیاں اس کو کہیں گے. چٹائی کدھر بھی ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں، آڑا ٹیڑھا، اس کو لائن سے لگانے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ذرا چٹائی لاؤ، ادھر بچھا دیا، ادھر بچھا دیا. باغ میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں چٹائیاں کیسی بھی بچھائی جا سکتی ہیں، اور ایک جگہ
सलीके से जो है ना कतारें बनाई हुई हैं, गाँव तक ये लगाई हुई हैं। तो बताया गया वो ज़राबी मबतूता, वो चटाइयाँ और वो जो फर्श होगा नफीस फर्श, वो ऐसा अलग अलग बिछा हुआ होगा। अब इसके बाद ये कहा गया है कि लोग ये कहते थे क़यामत नहीं आएगी। एक तो ये बात बताई गई कि ये सब इंतज़ाम कौन कर रहा है, तो वो करने वाला कोई है कि नहीं है। लोग कहते हैं आसमान नीला है तो इस वजह से नीला है, सितारे नहीं झड़ रहे हैं तो हाँ ये सब नहीं झड़ रहे हैं, लेकिन ये सिफात बनाया किसने? अल्लाह ने कहा इसका कारीगर, इसका बनाने वाला एक खुदा है। दूसरी तरफ बताया कि जो नेमतें तुमको जिंदगी गुजारने के लिए दी जा रही हैं उस पर खुद गौर करो कि अल्लाह ने कितना अच्छा तुम्हारे काम की चीजें तुमको बना कर दी हैं। तो तुम अगर इस पे गौर करोगे तो तुमको यकीन आ जाएगा कि यकीनन ऐसी जन्नतें होना ही चाहिए, वरना ये अमाल का बदला कब मिलेगा? ये जो कर्म आदमी अच्छे और बुरे कर रहा है इसका बदला उसको कब मिलेगा? तो इसके लिए जो है अब ये ध्यान हटाकर अब दूसरी तरफ नेमतों की तरफ गौर करने की दावत दी जाती। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या ये लोग नहीं मानते तो क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए? अब देखिए ऊंटों का बड़ा गैर मामूली रोल है। इसको तो आपको ऊंट के बारे में किताब ही पढ़ना पड़ेगा, आपको मालूम। आप देखिए ऊंट का जो पैर है इतना नरम रहता है वो कि उसको रेत में चलते वक्त कुछ भी मुश्किल नहीं होती है, और उसको इतना नरम गद्दे के जैसा वो रहता है कि रेत कितनी भी गर्म हो जाए, जब आप पैर नहीं रख सकते उस पे, वो बड़े आराम से चलता है क्योंकि उसके पैर उसमें नहीं जलते। ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी उसके हड्डियां ऐसी हैं कि वो बिल्कुल ऐसा शेप लेके बैठ जाता है, और खड़ा रहता है तो कितना ऊंचा होता है, लेकिन बैठ गया तो आदमी बैठे हुए ऊंट पे आराम से बैठ सकता है। तो बताया गया कि ऊंट के बैठने की, अच्छा उसकी जो पलकें हैं आप देखेंगे वो पलकें बहुत गैर मामूली हैं उसकी, कि कितना भी तूफान आने दो वो ऐसे पलकें बंद करेगा, उसमें से कोई नहीं जाता, और बिल्कुल गॉगल लगाए जैसा उसमें से उसको सारी चीजें जो है नजर आती हैं। उसके कान किस तरीके से बने हुए हैं वो भी बहुत सेफ्टी के साथ है। वो पानी कैसे पीता है मुझे बताइए? पानी ऐसा है कि एक साथ ऊंट पूरा पानी की टाकी है उसके अंदर पेट में, वो पूरा पानी की टाकी से अपना पेट भर लेता है, अपनी टाकी पूरी कर लेता है। फिर उसको 15 दिन भी अगर पानी नहीं मिल रहा है तो कोई मसला नहीं, वो बगैर पानी के रह सकता है। और अगर कभी आफत आ जाती है तो लोग ये करते, पानी नहीं मिला तो ऊंट की वो थैली फाड़ के उसमें से पानी लेते थे, ऊंट को ज़िबा कर देते थे, खा लेते और उसका पानी लेके पीते थे। पानी से खुद इंसान मर रहा है तो उस वक्त क्या करेगा? तो बताया कि वो थैली उसके अंदर जो है कैसी जो है रखी हुई है। ऐसे बहुत से फायदे हैं, इतना वक्त नहीं है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा। उसके बगैर जिंदगी है ही नहीं रेगिस्तान में या राजस्थान में भी आप जाएंगे तो ऊंट के बगैर आप जा ही नहीं सकते, ऊंट के बगैर वो इलाकों में रह ही नहीं सकता एक आदमी, वहां ऊंट ही चाहिए। और वो ऊंट हर तूफान में बचा के लेके जाने वाला, आपको चलते रहने वाला। अच्छा कांटेदार चीजें खाता है, इतनी ऊंचे ऊंचे कांटे लगे हुए, अब क्या मिलेगा मुझे बताइए रेगिस्तान में? लेकिन वैसे कांटेदार खाकर, हरे पत्ते न भी हो, सूखी सूखी चीजें खाकर भी वो जिंदा रह सकता है। तो कहा कि तुम इस पे गौर नहीं करते। इसके बाद फरमाया वह इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, क्या तुम आसमान की तरफ नहीं डालते कि हमने कैसा उसको ऊंचा उठाया? अब गैर मामूली है, देखिए हालांकि क्या स्पेस ही स्पेस है आसमान, लेकिन अल्लाह ने ऐसा बनाया जैसा हमको लगता है जैसे छत है पूरी। अल्लाह ने भी कहा हमने कैसी खूबसूरत छत तुम्हारे लिए बनाई, उसमें सितारे बना दिए, जगमग करते हैं, कितना अच्छा लगता है जैसे हमारे लिए कर रहे। अच्छा वो पूरे सितारे बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, और पूरी रफ्तार से घूम रहे हैं सारे सितारे, लेकिन कोई क्या मजाल के एक दूसरे से टकरा जाए। दुनिया से भी अगर कोई सितारा छू जाए तो पूरी दुनिया चकनाचूर हो सकती है, लेकिन नहीं, पूरा बैलेंस के अंदर बनाया गया है। सूरज कैसे उसमें बराबर वक्त पे निकल रहा है, हम देखते हैं कि हमारे सहरी का वक्त हो गया है या मगरिब का वक्त हो गया, वो भी देख रहे हैं। चांद से हम गिनती गिन रहे हैं कि भाई कौन सी तारीख आ रही है, शव्वाल की है क्या रमजान की है, कौन सी तारीख है, उससे मालूम कर रहे हैं। तो ये जो अल्लाह तबारक तआला ने चांद, सितारे और ये पूरा फलक बना दिया है, तो गैर मामूली चीज जो है उसमें बनाई कि तुम गौर नहीं करते कि कोई बनाने वाला इसका है, और जो ये बना रहा है तो क्या वो जन्नत दोज़ख नहीं बना सकता? क्या इंसान को फिर से वो उठाकर खड़ा नहीं कर सकता? ये दोनों चीजें इसके अंदर जो है गौर करने के लिए बताई गई। वह इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ों को नहीं देखते, क्या हिमालय पहाड़ ऊंचा है, उसका चढ़ना मुश्किल है, लोगों का नाम लिख लेते हैं जो चढ़ जाए उसके अंदर, लोग अपने नाम लिखाने के लिए, बर्फ का है वो पूरा। कहीं बताया गया बिल्कुल काले पत्थर का वो होता है, कितनी मादनियात मिलती हैं,
اس کی وجہ سے زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لے کر ڈھلک جاتی تھی، اس لیے ہم نے یہ خوبصورت پہاڑ بنائے، اس میں سے ندیاں بھی جو ہے جاری کی۔ تو کیا تم اس کی طرف غور نہیں کرتے کہ یہ پہاڑ تم کو کیسے مل گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھا دیا، بالکل صاف۔ اب دیکھیے اس میں انار کے بھی درخت آ رہے ہیں، انگور کی بیلیں بھی آ رہی ہیں، آم بھی آ رہا ہے، ترکاری، سبزی، روڈ بن رہے ہیں آپ کے لیے جانے کے لیے، پانی کے چشمے ہیں، کنویں ہیں، غیر معمولی۔ ایک صاحب برادران وطن میں سے انہوں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ خدا ہے کہ نہیں، تو میں نے ایک مرتبہ ان کو سمندر کے کنارے لے کر گیا، انہوں نے کہا اور پوچھا کہ بھئی دیکھیے آپ کے گھر میں موٹر لگانا پڑتا ہے تو پانی اوپر آتا ہے، اب لائٹ نہیں رہی تو بھی مشکل، وہ موٹر بگڑ گئی بھی تو مشکل ہوتی ہے، اب بتائیے ناریل کے اندر کس نے پانی پیدا کر دیا؟ ناریل میں پانی کیسا گیا نیچے سے اوپر تک اپنے آپ بغیر کوئی طاقت کے جا سکتا ہے کہ؟ تو کیا تم خدا کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے؟ اللہ نے کہا کتنے گچھے لگے ہوئے رہتے ہیں، کتنے جو کھجور ایک ساتھ آتے ہیں، دانے کیسے آتے ہیں؟ اب گیہوں کے دانے بتایا کہ ایک آپ بیج بوتے ہو 7 دانے 7 جو ہے اس کے لیے وہ آتی ہیں، بالیں آتی ہیں، اور ہر بال میں جو ہے نا 100 دانے بھرے ہوئے ہیں، 700 دانے، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی۔ تو کیسے؟ اب ایک درخت ہے آم کا، کتنے ہزاروں آم اس کو لگ رہے ہیں، تو یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا کہ آپ اس کے اندر سے فصل بھی بو رہے ہیں، راستے بھی نکال رہے ہیں، کنویں اور چشمے بھی بنا رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں، اور وہ سب آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو کیا تم غور نہیں کرتے کہ یہ کس نے بنایا؟ یہ 4 چیزوں کی طرف جو ہے توجہ دلائی۔ اس کے بعد بھی اگر لوگ نہیں مانتے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، فذکر انما انت مذکر، نصیحت کرو۔ رکا گیا اور کہا گیا کہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے۔ ہمارا بھی حال یہ ہوتا، ہم کبھی یہ چاہتے امت پوری سدھر جائے، یا ہماری قوم کے لوگ پورے سدھر جائیں، ہمارے ملک کے پورے سدھر جائیں، تو کوئی بھی آدمی کسی کو نہیں سدھر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ میں بھی ہم نے ہدایت نہیں رکھی ہے کہ تم کس کو، یہ ہدایت تو ہم دیتے ہیں، اور جو انسان چاہتا ہے تو اس کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی آدمی چاہے گا مجھے پڑھنا ہے، مجھے انگلش سیکھنا ہے، تو اس کو انگلش آئے گی، اب وہ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تو کیسا؟ اب یہ قرآن عربی میں ہے، اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کو عربی کا قرآن پورا سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ نہیں، وہ کہہ رہا نہیں میں ایسی قرآن پڑھ کے خالی بغیر سمجھے کہ ایسی 3 قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ایسے کرے گا۔ اب آدمی کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ صاحب کرونا کا علاج کرنا ہے تو اس کا علاج معلوم ہونا چاہیے، آپ کو ملیریا کا کرنا ہے تو وہ وکیلی کرنا ہے تو کتاب کو سمجھنا ہے۔ اب قرآن بھی سمجھنے کے لیے آئے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، یا ان کے قلوب پہ تالے لگ گئے، قلوبی اقفال ہو، تو کیا ان کے قلوب پہ جو ہے تالے چڑھ گئے ہیں؟ تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں نصیحت کرنا ہے، قرآن بھی سمجھانا ہے۔ اب کوئی نہیں سنتا ہے، نہیں سنا کوئی بات نہیں، ہمارا کام بتا دینا ہے۔ نبی بھی جو آئے ان کا کام تھا بتانا۔ ایک جگہ کہا گیا کہ یہ سب لوگ منع کر رہے ہیں تو کیا ہم قرآن کو اتارنا روک دیں؟ نہیں، قرآن جاری رہے گا، اور آج قیامت تک یہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے لوگ جو ہدایت لینا چاہیں۔ اب جو نہیں کرنا چاہیں، جو جتنا لے لیا، ایک پیالے کی جیسا ایک چھوٹا کپ ہے، ایک گلاس ہے، ایک ہنڈا ہے، اب اپنے ظرف کے مطابق جو جتنی ہدایت لینا چاہیں وہ لے سکتا ہے۔ تمہارا کام نصیحت ہے، تم نصیحت کرنا مت چھوڑو کہ لوگ نہیں مان رہے، تمہارا کام ہے مستقل نصیحت کرتے چلے جاؤ۔ لست علیہم بمسیطر، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، یعنی فوجدار نہیں ہو، یہ داروغہ نہیں ہو، ڈنڈا لے کر۔ پولیس والا کیسا کرتا ہے؟ ڈنڈے مارتا ہے، کہ ماسک نہیں لگائے تو ڈنڈے سے مار کے ماسک تم کو پہناتا ہے۔ تو کہا کہ تم جو ہے نا یہ داروغہ نہیں ہو، تم یہ پولیس والے نہیں ہو، پہرے دار نہیں ہو تم کہ تم زبردستی کسی سے کام کرو۔ تمہارا آخری وقت تک رہنا چاہیے کہ دیکھو صاحب نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، زندگی ایسے گزارنا چاہیے۔ اب اگر نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو زیادہ جبر نہیں کر سکتے ہیں انفرادی طور۔ الا من تولا وکفر، مگر جو، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اب اگر جو منہ موڑ دے گا، یہ بات پہ نہیں کرے گا، قرآن پہ توجہ نہیں کرے گا، اللہ کی بات پہ توجہ نہیں کرے گا، ایک خدا کی عبادت نہیں کرے گا، آخرت پر یقین نہیں رکھے گا، پھر جائے گا اس کی وجہ سے
تو پھر کیا ہوگا اور انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان الینا ایابہم، ان کو لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ، ہمارا کام ہے۔ اب تو یہ ایگزام چل رہا ہے، ایگزام پیریڈ سے تم گزر رہے ہو، تم ان کو سمجھاؤ، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے مر کے کہاں جانے والے ہیں؟ اب یہ کرونا سے سب لوگ مر رہے ہیں، چاہے خبر میں جاؤ، جلا کر جاؤ یا پانی میں پھینک دیے جاؤ، یہ سب اللہ کے پاس چلے جا رہے ہیں، اور اللہ وہاں پوچھے گا کہ تم تک یہ پیغام پہنچا تھا کہ نہیں، تم کو یقین تھا کہ نہیں، کیا کام کیا کہ نہیں کیا۔ اس طریقے سے اس کے اندر توحید اور آخرت کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں جنتیں عطا فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔